امریکہ ایران مہمان پاکستان میزبان امن مذاکرات کے لیے پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن گیا۔ اسلام آباد مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی پاکستان پہنچیں گے۔ ایرانی وفد وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی قیادت میں مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ فریقین کی پاکستانی قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ عارضی جنگ بندی کو مستقل بنانے پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ کے 15 اور ایران کے 10 نکات پر مستقل امن کی راہ نکالی جائے گی۔ دونوں ممالک کی ایڈوانس ٹیمیں اور سپورٹنگ سٹاف پہنچ چکا ہے۔ امریکہ ایران مہمان پاکستان میزبان امن مذاکرات کے لیے پاکستان مرکز نگاہ۔ پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن گیا۔ اسلام آباد مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر بھی پاکستان پہنچیں گے۔ ایرانی وفد وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی قیادت میں مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ اس وقت شہر اقتدار سے تازہ ترین کیا اطلاعات آ رہی ہیں، جان لیتے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کامران، بتائیے گا کیسی تیاریاں کی گئیں اور کب تک ڈیلیگیشن متوقع ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے؟ جی بالکل، دیکھیے اسلام آباد جو اس وقت عالمی توجہ کا مرکز ہے، یہاں پر جو ایک بہت بڑا دن ہے کہ عالمی امن کے لیے، خطے کا امن نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے سب سے بڑی مذاکراتی ٹیبل جو ہے وہ اسلام آباد میں سجے گی۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جو متحارب فریق تھے امریکہ اور ایران، ان کے درمیان یہ ڈائیلاگ ہے، تو اس کے لیے اسلام آباد نے میزبانی بھی کی ہے۔ اسلام آباد ہی اس کا ثالث بھی ہے، اسلام آباد ہی اس میں مصالحت کار کا رول بھی ادا کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ سہولت کاری بھی جو ہے وہ اسلام آباد کی ہے، تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ اسلام آباد کو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ جو بتایا جا رہا ہے کہ جو وفود کی سطح پر جو جن لوگوں نے آنا تھا، جو سپورٹنگ اسٹاف تھا، جو میڈیا کے نمائندے تھے اور جو مختلف تھنک ٹینک سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، وہ وفود کی سطح میں یہاں پر ان کا گزشتہ روز بھی اور آج بھی یہ وفود جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ جو ان کے وفود کے سربراہان ہیں، جس میں سے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، جو ہی از آن ہز وے ٹو اسلام آباد، وہ اس وقت سفر میں ہیں اور اسلام آباد وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علی الصبح جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ ان کے ساتھ سٹیو وٹکوف ہوں گے جو کہ امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے لیے نمائندے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں جیرالڈ کشنر، وہ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ دوسری جانب جو ایران کا وفد ہے وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی آج ہی رات کو یہاں پر پہنچے گا، اور اس کی سربراہی جو ہے وہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف وہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، وہ جو ہیں باقر حسین، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی کہ ایران کے وزیر خارجہ، نائب وزیر خارجہ اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، یہ ان 3 افراد پر مشتمل جو ہے یہ وفد ہے جو کہ اس وقت مذاکرات کی ٹیبل پر امریکہ کے ساتھ بیٹھے گا۔ بتائیے گا کہ کون کون سے وفود ہیں جو ابھی تک پاکستان پہنچ چکے ہیں اور کیا کوئی شیڈول میں تبدیلی کی گئی ہے؟ نہیں جی، دیکھیے ابھی تک وہی شیڈول ہے کہ کل کا وقت دیا گیا ہے، یعنی ہفتے کی صبح جو ہے یہ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوگا، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں جو متحارب فریق ہیں وہ آمنے سامنے نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ بیٹھے گا، ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، اور اس کے بعد پھر امریکہ کے ساتھ جو ڈیلیگیٹس ہوں گے ان کے ساتھ پاکستان بیٹھے گا، اور پھر اس کے مطابق جو بھی معاملات جس انداز میں آگے لے کے جانے ہوں گے، جو اس میں جو ایک کو تیار کیا جائے گا فریم ورک کام کے لیے، اس کے حوالے سے پھر جب یہ طے ہو جائے گا تو پھر مذاکرات کی میز پہ تینوں فریق ہوں گے، یعنی امریکہ اور ایران، ان کے ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ سربراہان آمنے سامنے ہوں گے، اور پاکستان اس میں سہولت کار کے طور پہ، میزبان کے طور پہ اور ثالث کے طور پر وہاں پر موجود ہوگا۔ اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز ہوں گے تو ایسی صورت میں ایک باقاعدہ ڈکلیریشن جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، جو
جو کہ پوری دنیا میں اور خطے میں اور خاص طور پر مڈل ایسٹ میں امن کی راہیں کھولے گا، اور جو اس وقت یہاں پر کشیدگی چل رہی ہے خطے میں، اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے گا۔ یہی وہ ایجنڈا ہے جس کے تحت پاکستان نے اپنی سفارتی کوششیں کی، اور یہ جو متحرک گروپس تھے ان کو راضی کیا کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں، جنگ کا حل ڈھونڈیں، جو تنازع چل رہا ہے اس کا کوئی خطے میں دیر پا قیام امن کے لیے جو ہے وہ کوئی فریم ورک بنایا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، تاکہ نہ صرف یہ کہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہو اور اس میں دیر پا قیام امن جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ بالکل دیر پا قیام امن ممکن ہو سکے اور امن مذاکرات کے لیے پاکستان اس وقت مرکزی نگاہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کامران خان، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔